نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اور مقصد حیات رب تعالیٰ کی یاد ہے۔ جو دل، جو زبان، جو جسم رب تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے مختلف قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس پریشانی اور تکلیف کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اس کے دل میں طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کے وساوس اور طرح طرح کی تکلیفیں جنم لیتی ہیں، جو اس کو بے سکون رکھتی ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اپنے جسم سے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے جسم کو مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہیں، مختلف قسم کے مصائب اور مختلف قسم کی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کوئی بیماری لگ گئی، کبھی کوئی بیماری لگ گئی، تو یہ چیزیں اللہ رب العزت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے عطا کرتے ہیں۔ بیماری بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے بندہ رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ لیکن دنیا کے اسباب میں لگ کر ہم نے اللہ رب العزت سے اتنی دوری اختیار کر لی کہ دنیا کے سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، تو پھر ہم کہتے ہیں دعا کرو، نفل پڑھو، مسجد میں دعائیں کرواؤ۔ پہلے اپنا سارا زور لگا لیتے ہیں، کبھی فلاں ہاسپٹل اور کبھی فلاں ہسپتال میں اور کبھی فلاں جگہ اور کبھی فلاں جگہ، حالانکہ ہمارے لیے سب سے بہترین راہ وہ مسجد ہے، وہ نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ پریشانی آ گئی، فوری نماز کے لیے مصلی پر پہنچ گئے۔ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہی معمول تھا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جب کوئی سخت امر، کوئی مشکل امر پیش آتا تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آج نماز کی طرف متوجہ ہونا یہ ہمارا آخری کام بن گیا۔ بیماری آ گئی، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ رب العزت سے بیماری کی شفا کے لیے دعا کرنا، صدقہ دینا، رب تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا ان گناہوں کی جن گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اور پھر سنت کی نیت سے میڈیسن استعمال کرنا۔ آج سارا کام اس سے الٹ ہو رہا ہے۔ پہلے میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، پھر بعد میں تھک ہار جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دعا کر لو، پانی دم کروا لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو۔ بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق ہم جوڑ لیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، حضرت استخارہ کر دیں، ایسا کر دیں، ویسا کر دیں۔ حالانکہ ہم سب کے سب اگر اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ پاک ایک لمحے میں ہمارے سارے مسئلے حل فرما دیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو، یہ بندہ میرے پاس آ جائے، میرے قریب آ جائے، مجھ سے مانگے، میں اس کے مسئلے حل کر دوں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بجائے اللہ کی غیر کی طرف جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ رب العزت کوئی آزمائش بھیجتے ہیں، مصیبت تکلیف آتی ہے، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لوگوں سے اپنے مسئلے حل کروانے لگتا ہے، حتیٰ کہ دوڑتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت تو مسئلے حل فرمانے والے ہیں، اللہ پاک پھر ان لوگوں کی وجہ سے اس کا مسئلہ حل نہیں فرماتے، حتیٰ کہ یہ تھک ہار جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کا مسئلہ نہیں حل فرماتے، تب تک جب تک کہ یہ مانگتا نہیں رہتا، حتیٰ کہ وہ مانگتا رہتا ہے، رب تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہاں اب یہ پکا ہو گیا، یہ بس مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت
مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو پہلے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت مسئلہ حل نہیں فرماتے، اللہ دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا ہے، لیکن وہ مایوس ہو کے پھر کہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا کہنا شروع کر دیتے ہیں ہماری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے نہیں کرنا، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور تب تک مانگنا ہے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ بڑا بابرکت دن ہے اور بہت بابرکت اور مبارک گھڑیاں ہیں۔ آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیے، اگر نماز نہیں پڑھنی تو مصلی پر بیٹھ جائیے، درود پاک پڑھیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ میں، بلکہ آپ صرف ایسا کیجئے یا ارحم الراحمین صرف 3 دفعہ پڑھیے درود پاک پڑھنے کے بعد، اور جو چاہیے اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ مانگتے رہیے، در یہی ہے، یہی آنا ہے، یہی مانگنا ہے۔ دعا میں اللہ رب العزت سے عرض کیجیے اللہ اور تو کوئی ہے نہیں جس کے پاس ہم نے جانا ہے، آپ ہی سے مانگنا ہے، آپ ہی نے عطا فرمانا ہے۔ بعد میں بھی آپ عطا فرما سکتے ہیں، اللہ ابھی عطا فرما دیجئے، اللہ سے عافیت مانگیے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔